یہ نماز میں چوتھا رفع الیدین ہے. یہ 4 رفع یدین اللہ کے نبی سے ثابت ہے. کون کون سا رفع یدین ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ پہلا رفع یدین جب نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں. دوسرا رفع یدین جب ہم رکوع میں جانے لگتے ہیں. تیسرا رفع یدین جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں. اور چوتھا والا یہ ہے تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں. تیسری رکعت میں جیسا کہ میں نے بتایا آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے. آپ چاہیں تو کوئی دوسری سورہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا وہ یہی تھا کہ آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. جب آپ نماز کی آخری رکعت میں بیٹھیں گے تب آپ تورک کریں گے. تورک کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے بائیں پاؤں کو داہنے پاؤں کے نیچے سے نکالیں گے اور اپنی سرین کے بل, اپنی کمر کے بل آپ بیٹھیں گے. یہ آپ اس بیٹھک کو دیکھ لیجئے, اور یہ ضروری ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے داہنے پاؤں کو اپنے بائیں پاؤں کو داہنے پیر کے نیچے سے نکال لیں گے اور سرین کے بل بیٹھیں گے. یہ نماز کی آخری رکعت میں, چاہے آپ فجر کی 2 رکعت والی نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں, چاہے آپ مغرب کی 3 رکعت والی نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں, نماز کی آخری رکعت میں آپ کو تورک کرنا ہے. اس تورک کی دلیل کیا ہے؟ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تورک ثابت ہے. حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں, نسائی کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ لَأَنظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھا ہے. کیف یصلی, اللہ کے نبی کیسے نماز پڑھتے تھے. فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ, جب میں نے اللہ کے نبی کی نماز کو دیکھا, فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَازَتَا بِأُذْنَيْهِ, اللہ کے نبی جب نماز میں رفع یدین کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھاتے تھے. ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى, اور اللہ کے نبی اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے تھے. فلما اراد ان يركع رفع يديه, اور اللہ کے نبی جب رکوع میں جانے لگتے تھے تب بھی رفع یدین کرتے تھے. آگے کہتے ہیں حضرت وائل ابن حجر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھتے تھے, وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى, تو اللہ کے رسول اپنا بایاں پیر بچھا لیتے تھے. وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ, اور آپ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے بائیں ران کے اوپر رکھتے تھے. وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى, اور اپنے داہنے ہاتھ کو اللہ کے پیارے نبی اپنے داہنے پیر پر رکھتے تھے. ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ, اور اللہ کے نبی ایسے حلقہ بناتے تھے اپنے ہاتھوں کا. ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ, اور آپ اپنی انگلی کو اٹھاتے تھے. فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا, میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اس انگلی کو حرکت دے رہے ہیں. یہ نسائی کی صحیح روایت ہے. اپنی انگلی کو آپ حرکت دے رہے ہیں, یدعو بہا, اور اس حرکت کے ذریعے آپ دعا کر رہے ہیں. اس حدیث سے کئی مسئلے نکلے. ایک مسئلہ یہ نکلا کہ نماز میں ہمیں انگلی سے اشارہ کرنا ہے, اور یہ اشارہ کب کرنا ہے؟ التحیات میں جب ہم بیٹھے تب کرنا ہے. اشہد اللہ پر اٹھانا اور الا اللہ پر گرانا, اس کی کوئی دلیل موجود نہیں. بہت سارے لوگوں کا اس پر عمل ہے, ایسے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, جب التحیات پڑھتے پڑھتے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, ختم. اس طریقے کی کوئی دلیل نہیں. حدیثوں میں عام بات آئی ہے, پورے تشہد بھر ہمیں اپنی انگلی سے اشارہ کرنا ہے, اور بیچ بیچ میں ہلکی ہلکی حرکت دینا ہے. یہ حرکت کب دینا ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے یدعو بہا, جہاں دعا آ رہی ہے. علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں اب غور کرو, التحیات میں دعا کہاں کہاں آ رہی ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پوری جو ہے اس میں دعا نہیں ہے, تو اس میں ہم نارمل پوزیشن میں اپنی انگلی اٹھائے رہیں گے. اللہم صلی علی محمد, اب یہاں دعا آ رہی ہے, اب یہاں ہلکی ہلکی حرکت دیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد, اب یہاں بھی دعا آ رہی ہے, اب یہاں بھی حرکت دیں گے. جہاں دعا آئے وہاں حرکت دیں گے. درود شریف پڑھ لیا آپ نے, اب اس کے بعد جو دعائیں پڑھیں گے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی, اے اللہ مجھے معاف فرما دے, میری بخشش کر دے. اب یہاں پر دعا مانگی جا رہی ہے, یہاں پر آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں گے.
اس کے بعد والی دعا آپ پڑھیں گے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. یہ سب دعائیں ہیں. ان تمام دعاؤں پر آپ ہلکی ہلکی حرکت دیں گے. یہ علامہ ابن عثیمین نے اس حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ نکالا ہے اور یہ دماغ کو لگنے والا مسئلہ ہے. یہ صحیح لگتا ہے.